السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کے پیارے پیارے بچوں، طلبہ و طالبات، اردو کے نصاب میں مڈ ٹرم میں آپ کا 2 نظمیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ تیسری نظم ہے جاوید کے نام۔ آپ کی کتاب میں پیج نمبر 31 پر ہے یہ۔ تو جاوید جو تھے ڈاکٹر علامہ اقبال کے صاحبزادے تھے، تو انہوں نے علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کے نام یہ نظم لکھی ہے۔ وہ ان کو اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن دراصل یہ نصیحتیں قوم کے تمام جوانوں کے لیے ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں یہ۔ تو اسی لیے یہ سلیبس میں ہے، میں آپ کو پڑھ کر سمجھاتی ہوں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ شاعر یہاں کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ عشق کے میدان میں اپنا منفرد مقام، امتیازی مقام پیدا کرو۔ عشق سے مراد ہے محبت، اپنے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اپنے وطن کی محبت، اپنی قوم کی محبت، اپنے لوگوں کی محبت۔ تو ان سب کے خاطر آپ خوب محنت کریں، خوب کوشش کریں اور دنیا میں اپنا ایک امتیازی مقام اور حیثیت آپ ثابت کر دیں، اور اس طرح نیا زمانہ یعنی ایک انقلاب برپا کر دیں۔ یہ جو قوم پر سستی اور مایوسی اور بدبختی چھائی ہوئی ہے، اس کو ختم کر دیں اپنی محنت اور کوشش اور قوت ارادی سے۔ اتنا یعنی آپ ان کی محبت میں محنت اور کام کریں۔ اگلا، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت شناس دل دیا ہے، یعنی آپ کی قوت بصیرت جو ہے، آپ کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دی ہے، تو پھر آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں جو اللہ نے دی ہیں۔ ہر ایک کو دی ہیں اللہ نے صلاحیتیں، مختلف صلاحیتوں کو آپ استعمال میں لائیں اور لالا و گل سے کلام پیدا کر، یعنی اپنے جو مقاصد ہیں آپ کے زندگی کے، وہ آپ حاصل کرنے پر کی ایک تحریک میں آپ شامل ہو جائیں۔ اتنی زیادہ آپ اپنی یعنی فہم اور بصیرت کو استعمال کریں کہ آپ اپنی زندگی کے جو خاص مقاصد ہیں ان کو حاصل کر لیں۔ آگے دیکھیے، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے احسان مت اٹھاؤ جو مغربی یعنی جو تہذیب ہے، جو یعنی انگریزی یہاں پہ ہمارے یہاں حکومت ہے اور اس کے اثرات ہیں، ان کے طور طریقے آپ مت اختیار کریں، ان کے احسان مند نہ ہوں، بلکہ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ یعنی آپ سرزمین ہند پر رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، تو یہاں کی مٹی اور یہاں کی تہذیب اور تمدن کے اندر رہتے ہوئے اپنی دینی جو آپ کی خوبیاں اور صفات ہیں، ان کے ذریعے آپ یعنی اپنی تہذیب اور تمدن کا اتنا پرچار کریں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ غالب آ جائیں۔ صحیح ہے؟ یعنی اپنی مشرقی اور دینی تہذیب و تمدن کو آپ ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کر کے غالب کر دیں اور انہیں مغلوب کر دیں، آپ بجائے اس کے کہ آپ ان کے تہذیب و تمدن کو اپنائیں۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں انگور کی شاخ کی طرح ہوں اور میری غزل جو ہے وہ میرا پھل ہے۔ میری شاعری، غزل سے مراد یہاں پہ میری شاعری جو ہے یہ میرا پھل ہے۔ جیسے انگور کی بیل میں انگور پھل ہوتا ہے نا، تو میری شاعری کا پھل جو ہے وہ یعنی میری نصیحتیں ہیں جو میں تم لوگوں کو کرتا ہوں۔ میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ تو میری ان نصیحتوں سے یعنی آپ سیاسی، ملی، مذہبی، قومی شعور پیدا کر لیں اپنے اندر، اور آپ اپنے آپ کو متحرک کر لیں کچھ پانے کے لیے، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے۔
میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا طریقہ کار جو ہے، میری زندگی کا طور طریقہ جو ہے، شعار ہے، وہ امیری نہیں ہے، امیرانہ میرے انداز اور طور طریقے نہیں ہیں، بلکہ فقیرانہ ہے، جیسے ہمارے نبی کریم کے بھی تھے. تو خود ہی نہ بیچ، اپنی عزت کو بیچو نہیں ان غیروں کے ہاتھوں میں. غریبی میں نام پیدا کر، یعنی غربت میں رہ کر بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنا نام منوا سکتے ہیں دنیا میں، اپنی عزت بحال کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو آپ عظمت کی بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں. کلاس 7 کے طلبہ و طالبات، میں نے آپ کو ابھی تیسری نظم پڑھائی ہے آپ کے سلیبس کی، وہ ہے جاوید کے نام، وہ آپ کو سمجھائی بھی ہے. اب آپ اس کا ہوم ورک جو کریں گے کاپی میں، ان میں سب سے پہلے الفاظ کے معنی ہیں. یہ 9 الفاظ اور ان کے معنی ہیں جو آپ کی کتاب میں بھی دیے ہوئے ہیں. آپ سب سے پہلے یہ کیجئے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے، نظم کے ہر شعر کا مطلب آسان لفظوں میں لکھیے. ہر شعر کا مطلب یعنی آپ کو مختصر اور آسان لفظوں میں لکھنا ہے. تو ہم نے یہاں پہ تشریح نہیں کی ہے، بلکہ آسان اور سادہ لفظوں میں مطلب لکھ دیا ہے. تو اس کے 5 اشعار ہیں. دیکھیے، پہلا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اپنے ملک و قوم کی محبت میں اپنی عزت بناؤ، اپنے عمل سے اچھے حالات بناؤ اور نئی دنیا تلاش کرو. یہ ہے اس کا مطلب. دوسرا، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اگر اللہ نے تمہیں اچھی سمجھ بوجھ دی ہے تو تم اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے اپنے مقصد کی بات کرو، کام کی بات کرنا سیکھو. بس یہ ہے اس کا مطلب. تیسرا، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. تم مغربی حکمرانوں کے طور طریقے اختیار کر کے ان کے زیر اثر نہ رہو، بلکہ ہندوستانی تعلیم و تہذیب سے اپنے مشرقی و مذہبی اثرات دوسروں پر چھوڑو. اگلا شعر، میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. میں انگور کی پھلدار شاخ ہوں، میرا پھل میری شاعری ہے، میری شاعری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اندر فکر و عمل کی تحریک پیدا کرو. اگلا آخری شعر دیکھیے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. دیکھیے اس کا مطلب ہے، میرا طریقہ زندگی امیرانہ طرز کا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فقیرانہ ہے. تو اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی عزت نفس نہ بیچو، بلکہ اپنی سادگی اور غربت میں رہتے ہوئے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے شہرت حاصل کرو. دنیا میں اپنی اسلامی صفات اور کردار کا لوہا منواؤ. غیروں کے طور طریقے اختیار کر کے اپنی صلاحیتوں کو زنگ آلود نہ کرو. غریبی کوئی عیب نہیں، تمہاری اسلامی تہذیب تو قابل فخر ہے. اب ہے تعارف شاعر. علامہ اقبال اس کے شاعر ہیں، تو علامہ اقبال کے بارے میں ہم تھوڑا یہاں لکھیں گے. نظم جاوید کے نام علامہ اقبال نے نہ صرف اپنے بیٹے بلکہ قوم کی اصلاح اور تربیت کے لیے لکھی ہے. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو جگایا، انہیں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا شعور دیا. انہوں نے ہی سب سے پہلے مسلمانوں کا الگ وطن بنانے کا تصور دیا. انہیں قوم نے حکیم الامت اور مصور پاکستان کے القابات دیے. یہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا کام.